بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کو صاف کر دو، ٹرمپ کی تجویز۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سال 2023 میں 9 سے 10 ستمبر کو دہلی میں G20 گروپ کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں انڈامڈل الفاسٹ اکنامک کوریڈور یعنی بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت ماؤ پر دستخط ہوئے تھے۔ اس کوریڈور کا نقشہ اور روٹ اب اس نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس ماؤ پر بھارت، امریکہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، فرانس، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین نے دستخط کیے تھے۔ اس منصوبے کے تحت نہر سویز اور یمن کے حوثیوں کے زیر اثر بحیرہ احمر کے سمندری راستے کو بائی پاس کر کے تجارت کو فروغ دینا تھا۔ جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اس روٹ میں اسرائیل کی پورٹ حیفا بھی آتی ہے، جس تک غزہ کی پٹی کے راستے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ترکی نے اس روٹ پر احتجاج کیا تھا کیونکہ اسے اس منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس کے باعث یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس چینل کے متعدد پروگراموں میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور میں جو بھی صدر بنتا ہے، وہ اپنے ملک کے اسٹریٹجک منصوبوں پر اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے سابقہ حکومتیں بنا چکی ہوتی ہیں۔ اب 20 جنوری سے جناب ٹرمپ نے امریکہ کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی ہے اور پہلے دن سے ہی مختلف قسم کے احکامات اور بیانات دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان کی اس تجویز کا جائزہ لیا جائے گا جو انہوں نے 25 جنوری کو دی تھی کہ چونکہ غزہ ایک تباہ حال خطہ بن چکا ہے، اس لیے یہاں سے فلسطینیوں کو نکال کر مصر اور اردن میں آباد کر دیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے دائیں بازو کے انتہا پسند یہودی بھی یہی چاہتے ہیں کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروا کر وہاں اسرائیلی آبادکاروں کو بسایا جائے۔ صدر ٹرمپ کی یہ تجویز دراصل 2023 میں بنائے گئے منصوبے کا احیاء ہے جو حماس اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی اس تجویز کے پیچھے ان کی یہ سوچ کام کر رہی ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر کے وہ اس علاقے سے فلسطینیوں اور اسرائیل کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور علاقے کے وسائل اور سہولتوں کو استعمال کر کے دنیا کی تجارت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کی سوچ میں یہ عنصر بھی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اخلاقی اور انسانی اقدار کو پس پشت ڈال دیا جائے، لیکن تجارت اور کاروبار کے لیے موافق حالات پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ انہوں نے حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم سے روس اور یوکرین کے لاکھوں ہلاک ہونے والے فوجیوں کا جذباتی انداز میں ذکر کیا تھا، لیکن وہ اپنے سامعین کے جذبات سے کھیلنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ اگر انہیں واقعی انسانی جانوں کے ضیاع کا دکھ ہوتا تو وہ غزہ میں ہزاروں ہلاک ہونے والے معصوم بچوں اور خواتین کا بھی ذکر کرتے، مگر ان کے نزدیک چند درجن اسرائیلیوں کی زندگیاں ہزاروں فلسطینیوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ درحقیقت اس دنیا میں اقتدار حاصل کرنے والے حکمران اپنی اخلاقی اور انسانی اقدار اپنے پیمانوں کے مطابق طے کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا میں ایسے رویے طویل عرصے سے چل رہے ہیں۔ جس معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ فلسطینی غزہ واپس آئیں گے اور انہیں امدادی سامان کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ بہرحال کچھ خفیہ رپورٹس کے مطابق جو ہی اسرائیل کے قیدی چاہے زندہ ہوں یا مردہ واپس کر دیے جائیں گے تو اسرائیل کا رویہ بالکل بدل جائے گا۔ یہ بات اس لیے بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ جو بائیڈن نے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی اسرائیل کو فراہمی پر پابندی لگائی تھی، اسے ٹرمپ کی نئی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ختم کر دیا ہے۔ اسرائیل ان بموں کو استعمال کر کے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے آنے والی امداد کے ٹرکوں کو تباہ کر سکتا ہے اور غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو بیرونی ممالک کی امداد بند کی ہے، اس میں مصر کو استثنا دے دیا گیا ہے کیونکہ قحط کی صورتحال پیدا کر کے فلسطینیوں کو مصر کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر مصری صدر اس سے انکار کرتے رہیں گے، لیکن اندرون خانہ طے ہو چکا ہے کہ امریکی مالی امداد کے بدلے فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو مصر ہجرت کرنی پڑے گی۔ اردن کو ابھی تک مالی امداد معطل کرنے کا نوٹس نہیں دیا گیا۔ شاید اندرون خانہ کوئی ڈیل جاری ہو۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کوریڈور کی بات کی گئی تھی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی اس کوریڈور سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی کچھ تعداد کو قبول کریں۔ سعودی عرب اور UAE غزہ سے مصر اور اردن کی طرف فلسطینیوں کی ہجرت پر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ مصر پہلے ہی امریکی امداد پر چل رہا ہے،
جبکہ آرڈن بھی فلسطینیوں کے نام پر امریکہ سے مالی امداد وصول کر رہا ہے، اس لیے بظاہر ان دونوں ممالک کی حکومتیں انکار کر رہی ہیں، لیکن اندرون خانہ صورتحال مختلف ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے آرڈن کے شاہ اور مصر کے امریکہ نواز صدر السیسی اپنے عوام کی مخالفت سے بچنے کے لیے ایسے سیاسی بیانات دیتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اپنے ممالک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں صدر ٹرمپ کی اس تجویز پر کس طریقے سے عمل ہوتا ہے۔